न्यूज पहुंचाएगा हर खबर आप तक। जी नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान असलम खान और आप देख रहे हैं CNBC। आज हमारे साथ वो शख्सियत मौजूद हैं, डॉक्टर शुरा सगीर। और हमेशा पाकिस्तान में करंट इशू कुछ भी होता है ये खुलकर बात करते हैं। कहीं पर अगर पानी भी भरा हुआ था तो वहीं से ऑन द स्पॉट खड़े होकर और लाइफ चलाना शुरू कर देते हैं। तो आज मैं बात करूंगा डॉक्टर शुरा सगीर से कि क्या कहेंगे आज जो हालात चल रहे हैं, महंगाई का दौर आप देख रहे हैं कि महंगाई कहाँ जा रही, गरीब किस हाल में और कैसे अपनी ज़िंदगी गुजारेगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। असलम भाई, बड़ा ही चुभता हुआ सवाल किया है आपने यार। असलम साहब, सबसे पहले तो CNBC और आपका शुक्रिया, और आपके इस सवाल ने मुझे हिला के रख दिया है। आपको पता है मैं शुरू से समाज पे लिखता चला आया हूँ। पहली किताब तकरीम इब्न आदम, आवाज़ इब्न आदम, अब तीसरी आ रही है फ़लसफ़ा इब्न आदम। मेरी ज़िंदगी है क्या? मेरी ज़िंदगी भाई गरीब से शुरू होके गरीब पे ही ख़त्म होती है। मसाइल इब्न आदम पे बात करता हूँ, मेरा कलम भी वही है। आपने बड़ी प्यारी बात की, लेकिन आपने आज का लफ्ज़ गलत इस्तेमाल किया। आज नहीं है गुर्बत, मसाइल आज नहीं है। ये मसाइल तो जब कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह की आँख बंद होती है, मादर मिल्लत की आँख बंद होती है, शहीद मिल्लत की आँख बंद होती है, जब इन लोगों की बानियान पाकिस्तान की आंखें बंद होती हैं तो अवाम पाकिस्तान की आवाम से बुराई वहाँ से शुरू होती है। ये हमारा अलमिया रहा कि हमें जो लीडरशिप मिली, जो क़यादत मिली इस मुल्क को, ईमानदार ना मिल सकी। दावे सब ने किए, तब्दीली के दावे किए, ईमानदारी के दावे किए, लेकिन जब कहानी खुलती है, कलई खुलती है, तो पता चलता है यार इससे बड़ा तो चोर ही कोई नहीं था। लेकिन डॉक्टर साहब, सवाल यहाँ होता है कि जिस सियासतदान से अगर हम बात करते हैं वो हमेशा एक ख्वाब दिखाता है, हमेशा हर सियासतदान, लेकिन हकीकत को कोई नहीं देखता है। देखें भाई, सियासतदानों का काम ही ख्वाब दिखाना है। एक ख्वाब अल्लामा इकबाल ने देखा था, लेकिन वो पाकिस्तान के लिए देखा था और पाकिस्तान मारी से वजूद में आ गया। उनका ख्वाब तो सच्चा हो गया। उसके बाद से जितने ख्वाब दिखाए गए आवाम को वो सब झूठे थे। आखिरी ख्वाब जो दिखाया गया तब्दीली के बाद, जिसे हम भुगत रहे हैं, फॉर्म 47 की गवर्नमेंट को, जो हम सब भुगत रहे हैं, खाली मैं अकेला नहीं। आप देखें सुबह व शाम हाफिज़ नईमुर रहमान तो हुकूमत कहते ही नहीं है, वो तो कहते हैं फॉर्म 47 वाले, और मैं भी कहता हूँ। और जितने अच्छे लिखाड़ी हैं, जितने अच्छे एंकर हैं, सब इस बात पे मुत्तफ़िक़ हैं कि ये फॉर्म 47 वाले हैं। यानी ये अवाम से नहीं आए, ये लाए गए हैं। यकीनन कौन लाता है ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। एक तरफ हम कहेंगे जो सियासत को एक मुक़द्दस पेशा कहा जाता था, लेकिन आज वो बिजनेस बन गया। भाई सियासत क्या असलम भाई, हर शोबा तिजारत बन चुका है। तालीम सबसे अहम शोबा, पैगम्बराना शोबा, सबसे बड़ी तिजारत। सेहत सबसे बड़ा शोबा, वो शोबा जो इंसान को जन्नत में ले जाए, वो आज सबसे बड़ी तिजारत है। यानी प्राइवेट अस्पताल एक वेंट की मशीन ख़रीदता है 70,000 की, और उससे 70 करोड़ रुपए कमाता है। यानी जब आप ये देखें, अलमिया देखें यार, जब आपकी ये कॉस्ट पूरी हो गई, एक मशीन है उसकी कॉस्ट पूरी हो गई, आप उसके पैसे कम कर दो, कभी नहीं करेंगे। एक मशीन है MRI की, उसकी कॉस्ट पूरी हो गई, आप 2,000 ले रहे थे MRI के, अब आपने देखा यार उसकी कॉस्ट पूरी हो गई है, तो यार तुम 500 कर दो। ऐसा नहीं होगा। देखिए डॉक्टर साहब, ये तो आप हकीकत करें, इसमें कोई शक नहीं, नो डाउट। लेकिन सवाल हमारी वहाँ आता है कि जो सियासतदान आज, और एक तरफ अगर हम बात करते हैं कि ईरान में लड़ाई हो रही है, ईरान में पेट्रोल, ईरान हमें 15 रुपये लीटर देने को तैयार है, तो हम ईरान से पेट्रोल क्यों नहीं ख़रीदते हैं ताकि हमारी आवाम को कुछ ना कुछ सुकून मिल सके। तो ये क्या चाहते हैं हमारे सियासतदान? भाई बात ये है कि आप तो डिक्टेशन लेने वाले लोग हैं। हमारी गवर्नमेंट हमेशा डिक्टेशन लेती चली आई है। हमारा अपना आइन तो दफन हो चुका है, क्योंकि हम अपने आइन पे बात ही नहीं करते। अगर हम अपने आइन पे बात करते तो आइन के आर्टिकल 38 को पढ़ लेते, जिसमें ये लिखा है पानी, बिजली, गैस, तालीम, सेहत ये रियासत की ज़िम्मेदारी है। तो भाई वो जो पार्लियामेंट में इतने सारे जो लोग बैठे हैं, MNA, MPA, क्या ये आइन को नहीं पढ़ते?
اور جو آپ بحث کرتے ہیں وہ آپ اپنے کاروباری بحث کر رہے ہوتے ہیں، اپنی تنخواہیں بڑھانے کی، اپنی امارات کی بحث کر رہے ہوتے ہیں. یار آپ آئین کی کس شق پہ بحث کر رہے ہو؟ مجھے ایک سیاست دان دکھا دیں، چاہے وہ سینیٹر ہو، چاہے ایم این اے ہو، چاہے ایم پی ہو، وہ آئین کے کسی بھی ایکٹ کو لے کر کھڑا ہو جائے اور کہے کہ آئین میں یہ لکھا ہے. شاید ایک آدھ ہوگا، باقی سارے اپنی مراد پہ بات کرتے ہیں، اپنے علاقے کے مسائل پہ بات کرتے ہیں. بات تو وہ آئین کی کرتے ہیں جب بھی کریں. اگر کسی بھی سیاستدان سے جب بات کرتے ہیں، اگر ہم بات کریں نواز شریف کی، آج ان کی حکومت ہے وفاق میں بھی اور صوبے میں. ہمیشہ شہباز شریف نے کیا کہا کہ ہم پیٹرول کے لیے 2 دن کی چھٹیاں کریں گے، ہفتے میں 5 دن کام ہوگا، جمعہ ہفتہ اتوار 3 دن چھٹی کریں، مارکیٹیں 8 بجے 9 بجے بند کر دیں تاکہ ہم فیول کو بچا سکیں اور بجلی کو بچا سکیں. لیکن ایک طرف جب شہباز شریف کراچی شہر میں آتے ہیں تو 35 گاڑیاں ان کے آگے پیچھے چلتی ہیں، اور گاڑیاں بھی وہ ہیں جو کروڑوں کی، اسٹارٹ کرنے میں 2 لیٹر پیٹرول پی جاتی. ان کی بیٹی نواز شریف کی 11 ارب کے ہیلی کاپٹر پہ گھومتی، تو کہاں سے سر یہ تو سیدھا یہ اسلم بھائی آپ بھی جانتے ہیں، یہ تو قول و فعل کا تضاد ہے. اگر یہ نہ ہو تو یہ سیاستدان ہی نہیں ہو سکتے. دیکھیں جن کے قول و فعل میں تضاد ہوگا وہی سیاستدان ہوگا. ہمارا سیاستدان کا جو معیار ہے وہ یہی ہے کہ ہم نے عمل خود نہیں کرنا. وہ تو انہوں نے کہا جی پیٹرول بچاؤ، یہ کرو وہ کرو، 35 گاڑیاں تو وہ تھیں جو آپ کا کیمرہ دکھا رہا تھا، لیکن پیچھے 48 گاڑیاں تھیں جو ان کے مختلف سیکریٹریز اور یہ وہ فلانے مشیروں کی تھی. وہ صاحب کو چھوڑنے جا رہے تھے. مطلب اتنے خوف زدہ، جب سیاستدان خوف زدہ ہو جائے وہ کبھی حکومت نہیں کر سکتا. دیکھیں وہی سیاستدان ہوتا ہے، وہی لیڈر ہوتا ہے جو بے خوف ہو، ہمیشہ بے خوف قیادت. آپ کے سامنے یار پروفیسر غفور صاحب کی زندگی تھی، آپ بھی موجود تھے میڈیا پہ، نعمت اللہ صاحب تھے، مفتی منیب الرحمان صاحب ہیں، یار اپنا اور بہت سے ہیں، طارق محبوب ہمارا بڑا اچھا ساتھی تھا اے این آئی کا. یار بے دھڑک جاتے تھے یہ لوگ. آج وہ ایم این اے ایم پی اے، یار میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک ٹاؤن ہے پیپلز پارٹی کا، اس کا سیکریٹری وہ ویگو میں 2 ویگو گاڑیاں پیچھے 2 آگے، اسلحہ بردار. او یار تیری حیثیت کیا ہے؟ تو پیپلز پارٹی کا ایک ٹاؤن کا جنرل سیکریٹری ہے. تجھے تو سالے سائیکل پہ آنا چاہیے تاکہ لوگ تیری مثالیں دیں کہ یار ایک وہ تھا، یار کتنا درویش آدمی ہے، سائیکل پہ آیا ہے. او بھائی جنرل محمد ضیاء الحق لوگ برا کہتے رہے، لیکن وہ جی ایچ کیو سے آفس تک سائیکل پہ جاتے تھے. کوئی ایک اسکینڈل دکھا دو مجھے، کوئی ایک آدمی بتا دے کہ ضیاء الحق پہ یہ کرپشن ہے. یار وہ بھی تو مرد حق تھا، وہ بھی تو مومن تھا. وہ صلاح الدین مرحوم صاحب امت، اور وہ کہتے ہیں کہ میں نے سب سے زیادہ لکھا تو ضیاء الحق کے خلاف لکھا. میں مسجد نبوی میں بیٹھا تھا، میرے آگے ایک آدمی بیٹھا تھا، زارو قطار رو رہا تھا، کہہ رہا تھا اللہ مجھے اور میرے پاکستان کو مجھے معاف کرنا اور میرے ملک کو ترقی دے، میری قوم کو ترقی دے. زارو قطار پاکستان کے لیے دعا کر رہا. کہنے لگے مجھے تجسس ہوا یہ کون آدمی ہے، لکھتے ہیں کتاب یہ موجود ہے میڈیا میں. کہنے لگے جب اس شخص نے سجدے سے سر اٹھایا تو وہ جنرل محمد ضیاء الحق تھا. تو یار ایسے لیڈران کی ضرورت ہے ہمیں منافقین کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں جن کے قول و فعل میں تضاد ہیں، میں تو جو انہیں لے کے آئے ان سے ایسے ہاتھ جوڑتا ہوں، ایسے کہ خدا را آپ خود آ جائیں. یار دیکھیں ہم ہیں مسائل کا شکار، عوام مسائل کا شکار ہے. گرمی کا عالم دیکھیں، لوڈ شیڈنگ دیکھ لیں، گرمی کا عالم دیکھ لیں، پانی کے مسائل دیکھ لیں. ایک روڈ بن رہی ہے سبزی منڈی پہ اردو یونیورسٹی سے، سالوں ہو گئے پیپلز پارٹی اس پہ کھیلتی رہی، آخر میں وہ فوج کے حوالے کر دیا گیا. تو بھائی جب تمہیں کھیلنا ہی ہے تو بھائی ہم تمہارے آگے ہاتھ جوڑتے ہیں کہ بھائی بہت کھیل لیے، عوام کے اربوں روپے تم کھا گئے، خدا را اب تمہارا پیٹ بھر جانا چاہیے. تم جس لیڈر کے ماننے والے ہو نا، اس کے اوپر کرپشن کا چارج نہیں ہے بے نظیر پہ. مجھے آپ میڈیا بتائے کیا کرپشن کا چارج ہے. آپ زرداری صاحب پہ تو لگا سکتے ہیں، بلاول پہ بھی نہیں لگا سکتے، اس پہ بھی کرپشن کا کوئی چارج نہیں ہے. ہاں جی اے بھٹو کا جو نعرہ لگا رہے ہیں نا، وہ بھٹو کی روح کو تڑپانے کے
ذمہ دار ہیں. وہ جیے بھٹو کا نعرہ تو لگا رہے ہیں لیکن وہ کام نہیں کر رہے جو بھٹو کی سوچ تھی. اس سوچ پہ نہیں جا رہے کہ جب بھٹو نے کہا تھا بھوکے رہیں گے ایٹم بم بنائیں گے. بھٹو صاحب کی اچھائیاں بھی ہیں. بھٹو صاحب لاموالا سیاسی آدمی تھے, برائیاں بھی ہو سکتی ہیں لیکن امریکہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کی تھی. اس نے امریکہ کی غلامی نہیں کی تھی. اگر وہ امریکہ کی غلامی کرتا تو پھانسی پہ کبھی نہ لٹکایا جاتا. میں آج ان کو سمجھا رہا ہوں اپنے حکمرانوں کو کہ ابھی بھی وقت ہے. اندھیروں کا کرو کوئی علاج ورنہ یہ نسل اجالوں کو ترس جائے گی. اور جب یہ اجالوں کو ترسے گی تو تمہارے جو یہ بڑے بڑے محل ہیں نا, تم ان میں نظر نہیں آؤ گے. کوئی کہیں بھاگ رہا ہوگا, کوئی کہیں بھاگ رہا ہوگا. بنگلہ دیش کا حال اٹھا کے دیکھ لو. ہسٹری تمہارے سامنے, زیادہ دور کی بات نہیں ہے. سری لنکا کی ہسٹری ہے, پڑھ لو. مت آلو عوام کی, خدا را کچھ کرو. اور یہ جو 15 روپے کی آپ نے بات کی تو میرے بھائی ایران کل بھی پاکستان کے ساتھ کھڑا تھا, آج بھی کھڑا ہے. اور ہمیں ایران پر فخر ہونا چاہیے کیونکہ واحد ایک ملک ہے جو امریکہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر رہا ہے. کل بھی کر رہا تھا, آج بھی کر رہا ہے. اور وہ کہہ رہا ہے کچھ ہو جائے میں اپنے موقف سے نہیں ہٹوں گا. یہ تو ہمارے حکمرانوں کو سوچنا ہے یار, یہ ہمارے حکمرانوں کا کام ہے. جی ناظرین, یہ تھے ڈاکٹر شجاع صغیر, اور جنہوں نے کھل کر بات کی اور ہمیشہ کھل کر بات کرتے ہیں. چاہے وہ کسی بھی پارٹی کا مسئلہ ہو, ایک پارٹی کی بات نہیں کرتے ہیں, ہر پارٹی کی بات کرتے ہیں. جو غلط کام کرتی ہیں اور جو صحیح کرتی ہیں اس کو اپریشیٹ بھی کرتے ہیں. یہی ان کا مشہور ہے. کیونکہ اللہ نہ کرے ان حکمرانوں کے لیے ایسا وقت آئے کہ سری لنکا اور بنگلہ دیش کی طرح کہ آپ اپنے گھر میں چھپنا بھی مشکل ہو جائے آپ کو. انشاءاللہ کل کسی اور نئے موضوع اور نئے مہمان کے ساتھ ملاقات ہوگی. جب تک کے لیے اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد. اس ویڈیو کو لائک کریں, ہمارے چینل کو سبسکرائب کر بیل آئیکن ضرور پریس کریں ہماری نیو ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے.